آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے نوجوان ہیں اور ہر بزرگ بھی جوانی کی عمر سے ہو کے گزرا ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جو ہر نوجوان، جوان یا بزرگ ہو اس کی زندگی میں لازمی آتی ہیں۔ مثلا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، یہ خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے، یہ الگ بات کہ اسے وہ مواقع ملیں یا نہ ملیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وہ الگ بات کہ اسے صحت کی دولت اس طرح ملے یا نہ ملے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دولت ملے، میں دولت مند ہوں، آسائش والی زندگی گزاروں۔ کوئی بندہ بھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ مجھے غریب بنا دے، یعنی یہ ہماری فطرت کے خلاف بات ہے۔ ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی، پاکیزہ اور نیک بیوی ملے، اور بہنیں بیٹیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمیں اچھا، پاکیزہ اور تقوی والا نیک شوہر ملے۔ پھر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے صالح، باادب اور فرما بردار اولاد ملے۔ اسی طریقے سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار ہے اگر زندگی میں تو وہ بھی پنپے، پھلے، پھولے اور اس میں منافع زیادہ ہو۔ یہ بھی فطرت کے خلاف ہے کہ کاروبار بنا کے کوئی بندہ یہ خواہش کرے کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کامنالٹیز ہیں، سب لوگ زندگی کے کسی شعبے یا کسی گوشے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چند وہ امور ہیں جو ہر شخص کے لیے ایک ہی جیسے ہیں، خواہشات کے حوالے سے، افکار کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے۔ اور پھر اگلی بات کہ ان سارے امور میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایکسیلنٹ ہوں، یہ خاص بات ہے۔ ہر بندہ ان سارے امور میں ایکسیلنسی، یعنی اس میں مہارت اور اس میں اعلیٰ درجہ جو ہے نا، اس کا بھی خواہش مند ہوتا ہے۔ یعنی ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ میری جو تعلیم ہے وہ ایکسیلنٹ لیول کی ہونی چاہیے۔ کون سا بچہ ہے جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ میں کلاس میں اول نہ آؤں، آخری نمبر پہ آؤں؟ ہر کوئی فرسٹ آنا چاہتا ہے، محنت کرے یا نہ کرے۔ ایسے ہی صحت کے معاملے میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو فزیکل فٹنس اور ہیلتھ ہے وہ بھی ایکسیلنٹ ہونا چاہیے، ڈاکٹرز کا کام بند ہونا چاہیے۔ بھی ڈاکٹر کے پاس جب کوئی نہیں جائے گا تو ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے؟ ہر بندہ 100% یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار نہ ہوں، یعنی اپنی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے بھی وہ ایکسیلنس ہی چاہتا ہے۔ ہر بندہ اپنے کاروبار حیات میں، اپنی نوکری چاکری میں بھی، اس میں بھی جو درجہ ایکسیلنٹ کا ہے اس کو اٹین کرنا چاہتا ہے کہ سارے بازار میں میری دکان پہ سیل سب سے زیادہ ہو، میری انکم محلے میں ہر ایک بندے سے بڑھ جائے۔ تو ہر ایک سے آگے نکلنا اس کو ایکسیلنس کہتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو بیگم ملے، اور آپ بیٹی بہن یہ چاہتی ہے کہ مجھے جو شوہر ملے وہ بھی ایکسیلنٹ ہونا چاہیے، دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہماری ایک نیچرل تھنکنگ ہے۔ اسی طریقے سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری جب شادی ہو تو اولاد ہو، وہ اولاد بھی ایکسیلنٹ ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ اولاد کو بھی نالائق پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ ہماری ایک بنیادی فطرت ہے، ہر ایک شخص کی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اس میں کوئی مذائقہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایکسیلنسی ملتی کس کو ہے؟ ایکسیلنٹ بنتا کون ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہماری گفتگو ہے۔ استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو شخصیت ہے، یہ صرف ہم تحریکی نہیں، نان مشنری لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت میں ایکسیلنٹ ہیں۔ اور فی زمانہ جتنی تحریکیں چل رہی ہیں سب کی اپنی امپورٹنس، مگر آؤٹ آف آل موومنٹس تحریک منہاج القرآن از ایکسیلنٹ۔ تو فکر بھی ایکسیلنٹ، مشن بھی ایکسیلنٹ، قائد بھی ایکسیلنٹ۔ اب صرف ایک سوال رہ گیا، دنیا تو یہ کہتی ہے، دانشور بھی کہتے ہیں، میڈیا والے بھی کہتے ہیں
کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے کارکن بھی ایکسیلنٹ ہیں، بٹ ہمیں اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے، یہ عزت تو میرے قائد کے تصدق سے اللہ نے دے دی، منہاج القرآن کی خوبصورت فکر کے توسل سے اللہ پاک نے دے دی، بٹ ریالٹی کیا ہے کہ کیا واقعی ہر بندہ یہ سوچے ہم کے سیغے میں نہیں، میں متکلم، واحد متکلم کے سیغے میں، کہ میں ایکسیلنٹ ہوں یا نہیں۔ اکثر اس چیز میں بھی ہم گول مول کر دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہم ایکسیلنٹ ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس میں نے واحد متکلم کے سیغے کی بات کی کہ اپنے آپ سے پوچھیں، جس دن ہم اپنا انفرادی تجزیہ اس انداز میں احباب گرامی کرنا شروع کر دیں گے، اس دن ہماری روحانی ترقی کا سفر صحیح معنوں میں شروع ہو جائے گا، اور یہی منہاج القرآن کا اصل مشن ہے، اور یہی اصل جو انقلاب ہے نا، جو ذات سے شروع ہوتا ہے، اس کا صحیح پہلا سٹیپ یہی ہے۔ آج کا کیونکہ ینگز ہمارے درمیان زیادہ نوجوان ہیں، تو ہر ینگ ون یہ چاہتا ہے کہ وہ ایکسیلنٹ زندگی میں بنے۔ تو عزیزان محترم، 3 چیزیں ایسی ہیں جو جب کسی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں، کوئی فرد انہیں اپنا لیتا ہے اور ان 3 چیزوں کو پانے کے لیے وہ متجسس ہو کر عملی میدان میں نکل پڑتا ہے، اور جس دن وہ ان 3 چیزوں کو حقیقی معنوں میں پا لیتا ہے، وہ اس کی ایکٹ نہیں بلکہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہیں، ہابیز بن جاتی ہیں، اس دن اس کی ایکسیلنسی کی طرف سفر حقیقی معنوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہر ایکسیلنٹ بننے والا ان 3 بنیادی چیزوں سے ہو کر ہی ایکسیلنٹ بنا کرتا ہے، صرف 3 چیزیں، کیونکہ انگلش دانشور کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی از ناٹ این ایکٹ، اٹس اے ہابی، کہ ایکسیلنسی خود ایک ہابی کا نام ہے۔ تو اس کے جو راہ عمل کے لیے جو چیزیں چاہیے، وہ جب تک ہماری عادات نہیں بنے گی، ہماری فطرت نہیں بنے گی، ہماری ہابیز نہیں بنے گی، اس وقت تک ہم اپنے شعبے میں، چاہے ہم مصطفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے کارکن ہیں، چاہے منہاج القرآن یوتھ لیگ کے کارکن و رہنما ہیں، چاہے پاکستان عوامی تحریک کے کارکن ہیں، تحریک منہاج القرآن کا کام کر رہے ہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ کا کام کر رہے ہیں، ایون منہاج القرآن علماء کونسل کے کیوں نہ ہم ممبران ہوں، ہر ایک کے لیے یہ کامن چیزیں ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، اس ایکسیلنسی کو اٹین کرنے کے لیے اور اس کی سمت سفر جاری اور ساری کرنے کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے دوستان محترم، وہ ہے کہ آپ اپنی منزل کا واضح تعین کر لیں کہ جانا کہاں ہے، اپنا گول سیٹ کر لیں، اپنا ہدف، جس ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے، اس ٹارگٹ میں آپ ذہنی طور پر 100% کلیئر ہوں۔ 60 سال کی عمر میں نہیں، 40 سال کی عمر میں نہیں، ایون 30 سال کی عمر میں بھی نہیں، 20 سال کی عمر میں بھی نہیں۔ اگر ایکسیلنٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کی صحیح عمر اس وقت ہوتی ہے جب ابھی آپ دنیا میں رونما نہیں ہوئے ہوتے، جب آپ کی اماں کسی امید سے ہوتی ہے، صحیح وقت وہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر جب وہ بچہ کسی ماں کی گود میں ہوتا ہے، ابھی خود بولنا چلنا نہیں جانتا ہوتا، اس وقت اس کے والدین اس کے اس صحیح ہدف اور گول کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے بھی معرومی رہ گئی تو پھر ٹین ایج جس کو کہتے ہیں نا جی، 13 سے لے کر 18 19 تک، اس کے دوران آپ خود بھی کسی رہنما، کسی شیخ، کسی مربی، کسی محسن کی معاونت سے اپنی زندگی کا وہ گول متعین کر سکتے ہیں کہ جس ٹارگٹ کو اچیو کرنا اصل میں آپ کی ایکسیلنسی بننا ہے۔ اب ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کا بھی شوق لوگوں کا ہوتا ہے، بچے پیدا ہونے چاہیے، اس کا بھی شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، اور اس کے بعد
یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ان کو پڑھائیں لکھائیں، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن منزل کا تعین، کس بچے نے بننا کیا ہے، جانا کہاں ہے، ہدف کہاں ہے، کہاں سے سفر شروع کرنا ہے، کہاں پر وہ سفر ایکسیلنسی کا مکمل ہونا چاہیے، اس حوالے سے میرا معاشرہ کسی حتمی رائے سے عموماً محروم نظر آتا ہے۔ اس معاشرے کے بڑے بڑے علماء دیکھ لیں، شیخ الحدیث دیکھ لیں، بڑے بڑے تحریکوں کے قائد دیکھ لیں، سیاسی جماعتوں کے بانی دیکھ لیں، مذہبی جماعتوں کے بانی دیکھ لیں، اس لیے پھر مڑ تھڑ کے مثال دنیا دیتی ہے کہ اگر گھرانہ کسی کا ایکسیلنٹ دیکھنا ہو تو وہ بھی روئے زمین پہ آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کا ملے گا۔ بیٹے بھی ان کی منزل کا تعین تھا، ہدف تھا، اس تک پہنچے، آج دنیا نے دیکھ لیا وہ ایکسیلنٹ ہیں۔ بیٹیاں بھی ساری اپنی منازل میں ایکسیلنٹ ہیں، بہویں بھی ایکسیلنٹ، اگلی نسل دیکھیں، پوتے وہ بھی ایکسیلنسی کی طرف رواں رواں ہیں۔ تو پوری فیملی ٹری کو اگر دیکھیں تو یہ میرے آپ کے لیے جو پورے ہم اس مشن اور تحریک کا خاندان ہیں، تو ہم جتنے کارکنان ہیں اس مشن کے، بالخصوص ہمارے لیے اور بالعموم اس پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بات لائق فکر ہے کہ جس قائد کی مثال ایکسیلنسی کی، اس کی پورے فیملی، گھر کے سارے افراد کی ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بابا آپ کتنے ایکسیلنٹ ہیں، تو مزہ تو اس دن آئے گا نا، اس قائد کی فکر کا امین اور وارث کہلانے کا، جس دن لوگوں ہم یہ دعویٰ کر سکیں قائد بھی ایکسیلنٹ، قائد کا گھرانہ بھی ایکسیلنٹ، اور قائد کا ہر کارکن بھی ایکسیلنٹ ہے۔ بولیے جی، یہ ہماری منزل ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے پہلی چیز میں نے بتائی کہ آپ کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کس فیلڈ میں ایکسیلنٹ بننا چاہتے ہیں، اور جب آپ اس منزل کا تعین کر لیں، میں یہ بھی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بچے بڑے ہوتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ہاں کسی گریجویٹ لیول کے، کسی پوسٹ گریجویٹ لیول کے آپ اسٹوڈنٹ سے، 10 اسٹوڈنٹ سے، 20 اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کر کے دیکھیں کہ کیا انہوں نے اپنی لائف کا ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے کہ ہر حال میں اس منزل کو اچیو کرنا ہے، تو آپ کو اس معاشرے کے پڑھے لکھے جوانوں سے بھی جو جواب ملے گا وہ مایوس کن ہوگا۔ مثلا کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس سے یہ سوال کریں، وہ کہے گا بھی میں میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہوں، سول انجینئر بننا چاہتا ہوں، الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتا ہوں، میکٹرونکس انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ آپ اسے کہیں کہ اگر آپ کو جاب نہ ملی انجینئر بن کے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس کی ایکسیلنسی ایک دم 0 پہ چلی جائے گی، وہ کہے گا جی پھر کوئی اور کام کر لوں گا۔ تو یہ جواب دینا کہ کوئی اور کام کر لے گا، اٹ مین کہ ابھی ٹارگٹ ادھورا ہے۔ تو جس قوم کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیسے کرنا ہے، اس کی ڈائریکشنز نہ ہوں، اس قوم میں پھر لیڈر پیدا نہیں ہوا کرتے، وہ محروم اور غلام قومیں ہوتی ہیں۔ جبکہ جنہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ پھر نہیں دیکھتے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زمانہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ ہنستے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ لوگ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر رہے ہیں، ساری زندگی لگے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں بھائی آپ کو ملتا یہاں سے کیا ہے؟ اکثر تو مر ہی جاتے ہیں رستے میں۔ وہ کہتے ہیں منزل کے تعاقب میں مرنا بھی حقیقی زندگی ہوا کرتا ہے، وہ سے کبھی لوگوں کی ان باتوں سے چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، موسموں کی شدت سے کبھی پریشان ہو کے واپس گھر کی طرف کا رخ نہیں کیا کرتے، ان کا سفر ساری زندگی جاری رہا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جب ٹارگٹ سیٹ ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ وہ منزل ہے جو ہم نے اچیو کرنی ہے، تو اب اس کے مطابق سوچنا، چلنا اور مسلسل کنٹینیوس ایفرٹ، مسلسل جہد، مسلسل کوشش کرنا، یہ اس منزل کو اچیو کرنے کی دوسری بنیادی شرط ہوا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹارگٹ تو سیٹ کر لیا، اب کبھی جی چاہا تھوڑا کام کر لیا، محنت کر لی، کتاب کھول لی، اور جی نے نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، فٹ بال کھیلنا شروع ہو گئے، کبھی ہاکی کھیلنا شروع ہو گئے۔ اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کرکٹ کا کرکٹر بنوں، چیمپئن بنوں، اور وہ صبح کرکٹ کھیلے، دوپہر کو ہاکی کھیلے، شام کو فٹ بال کھیلے، تو وہ ایکسیلنٹ نہیں بن سکے گا۔ تو پہلی چیز
کہ آپ کا ٹارگٹ لائف کا سیٹ ہونا چاہیے کہ منزل کیا ہے. دوسری چیز اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے پھر جہد مسلسل. اور تیسری چیز اس میں اور آخری چیز یہ ہے کہ جہد مسلسل تب آپ کو اس منزل پر لے کے جائے گی جب آپ کی ڈائریکشن اور سمت بھی اسی طرف ہو کہ جہاں آپ کی منزل ہے. لیکن بات وہ یہ کہ جانا لاہور ہے اور گاڑی جس پہ بیٹھے ہیں وہ پشاور جا رہی, کرایہ تو اس کو بھی دے رہے ہیں, کنڈکٹر اس میں بھی ہے, ڈرائیور اس میں بھی ہے, پارٹ سارے گاڑی کے اس میں بھی ہیں, مگر منزل سے وہ قریب نہیں کرے گی, آپ کو دور کرے گی. اب یہ جو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے نا, یہ پھر جو آپ کا گول سیٹ ہو, جو منزل جس کا تعین آپ جس ہدف کا کر چکے ہوں, اس ایکسیلنسی کو پانے والے ماہرین سے ہی آپ اس کی ڈائریکشن لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ یہ چاہتا ہے میں K2 کی پہاڑی سر کر لوں, تو جس نے K2 کی پہاڑی سر کی ہوئی ہے اگر وہ اس سے پوچھے گا تو وہ اس کی راستہ صحیح بتا سکے گا. وہ کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائے اور کہ مفتی صاحب ہر سوال کا جواب دیتے ہیں, چلے میں مفتی سے پوچھتا ہوں کہ مفتی صاحب K2 کا پہاڑ سر کیسے کرنا ہے, تو مفتی صاحب اس کو کبھی بھی گائیڈ نہیں کر سکتے. کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں میتھمیٹکس میں اپنے وقت کا ایکسیلنٹ بن جاؤں, اور وہ چلا گیا جناب عربی کے ٹیچر کے پاس کہ سر مجھے بتائیں میں میتھمیٹکس میں کیسے ایکسیلنٹ بن سکتا ہوں. وہ چلا گیا کسی بایولوجی کے ٹیچر کے پاس, تو وہ جتنے اس طرح کے ٹیچر سے رہنمائی لے لے وہ پھر گلہ نہیں کر سکتا مجھے استادوں نے غلط گائیڈ کیا جی, مجھے صحیح بتایا نہیں جی, اس لیے میری زندگی برباد ہو گئی. نہیں بابا, ایکسیلنسی تب ملے گی جب اسی فیلڈ کو منزل کو پانے والے جو صاحبان منزل ہوتے ہیں ان سے آپ کا ربط صحیح ہو. ہم میں سے ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں روحانی طور پہ ترقی کروں, میں معرفت کی راہوں میں چل کر سلوک کی منازل طے کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے دوستوں کے اس مقام تک جا پہنچوں کہ جہاں ولایت کے رستے کھلتے ہیں. مگر دوستان محترم, آج تک کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی نے اس ولی بننے کے مراحل کسی سے باقاعدہ زانو تلمذ کر کے پوچھے ہوں, اس منزل کو کسی نے اپنے خواب میں سجایا ہو, اور پھر اس کی جہد مسلسل کے لیے جو مجاہدہ, مکاشفہ, ریاضت اور تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل ہیں اس کو اس نے اپنی محنت کا ذریعہ بنایا ہو. ہمارے ہاں لوگ پیرانے کرام کے پاس بیعت ہوتے ہیں, وہ ذکر وظیفہ دے دیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, روزی روٹی اپنی کماتے ہیں, کام کاج اپنا کرتے ہیں, رپڑے جھوٹ کیس لڑائیاں جھگڑے دنیا سے کرتے ہیں, پھر پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں جی مقدمہ بن گیا اب تعویذ دیں ختم ہو جائے, اب فلانے شعبے میں نقصان ہو گیا جی ذرا تھوڑا دعا کر دیں اس میں بہتری ہو جائے. وہ جو مقصد تھا مرشد بنانے کا, وہ روحانی لیڈر چننے کا, استاد جو اسپرچول ٹیچر کی بیعت ہونے کا, اس مقصد پہ تو کبھی آپ نے معنی دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سواد اعظم کا عقیدہ رکھنے والے سارے آستانوں سے منسلک ہیں مگر ولی کتنے ہیں. دیکھیں نا, آپ یہود و نصارہ کے پاس جائیں, انہیں یہودیوں سے کہیں آپ کے سائنسدان کتنے ہیں, وہ ایک لمحے میں آپ کو سائنسدانوں کی تعداد ایگزیکٹ بتا دیں گے. میتھمیٹکس والے سے پوچھیں میتھمیٹیشین کتنے ہیں اس وقت آپ دنیا میں, وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر بتائیں گے. ہر ڈپارٹمنٹ اپنے شعبے کے ایگزیکٹ لوگ بتا دے گا. اگر آپ کو کوئی ایگزیکٹ کیا کوئی اندازہ بھی نہیں ملے گا تو واحد روحانی راستے میں نہیں ملے گا. اتنی محروم یہ قوم کر دی گئی ہے, اور ایسے ایسے ڈھکوسلے اس میں آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تو نئی پڑھی لکھی نسل الٹا ان راہوں کا نام لینا بھی سننا پسند نہیں کرتے, حالانکہ اصل تو ہماری یہ راہ تھی. تو دوستان محترم, میں صرف چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا ایکسیلنٹ ہونے کے, ایکسیلنٹ بننے کے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا تدریجاً سفر کس سمت میں جانا چاہیے. قرآن مجید کی آیت میں نے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے پڑھی. اللہ پاک فرما رہا ہے ان سعیکم لشتیٰ, بے شک تمہاری کوشش مختلف جدا جدا ہوگی. ہر ایک کی ایکسیلنسی کی فیلڈ اپنی ہوتی ہے, سب کی کوشش ایک جیسی نہیں ہوگی. قرآن مجید بتا رہا ان سعیکم, جب منزل کا تعین کر لو گے تو پھر اس کے لیے جو سعی جمیلہ کرو گے, کاوش کرو گے, کوشش کرو گے, لشتیٰ, اس کے راستے جدا جدا ہوں گے. منزل کے لیے ورڈ ایک ہی بولا گیا ایکسیلنٹ,
جدھر سے بھی جو چلا اپنی اس منزل پہ پہنچا تو سب نے کیا کہا یہ بندہ ایکسیلنٹ بن گیا ہے، لیکن راستہ اس کا اپنا ہوگا، اسی راستے کو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی راستے کو آپ پکڑ لیں، اسی فیلڈ کے راستے کو چننا ہوگا، اسی میں محنت کرنی ہوگی۔ اب فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، پھر اس کے لیے خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ بندہ کہے بھی پلے سے لگے بھی کچھ نہ اور ایکسیلنٹ بھی بن جاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں راستہ وہ بتائیں جی، ایکسیلنٹ بن جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کے بزرگ کہا کرتے تھے بابے کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے پر دمڑی نہ جائے۔ تو ایکسیلنٹ بننے کے لیے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو کوئی پھر اس پہ جو حزیمت اٹھانی پڑتی ہے، جتنی جان خرچ کرنی پڑتی ہے، جتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جتنا وقت دینا پڑتا ہے، جتنی انرجی دینی پڑتی ہے، جب وہ بندہ اس اپنی الٹیمیٹ گول کو حاصل کرنے کے لیے وہ انرجی، وہ وقت، وہ محنت، وہ مشقت، مالی جانی، ہر لحاظ سے ریاضت کی صورت میں جب وہ کرتا رہے گا تو اب اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّقَىٰ، اور پھر اس کو اس فیلڈ میں کمال پر پہنچنے کے لیے پرہیزگاری، یعنی جو اس راستے سے رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، ان سے ہرڈل سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ پھر اس راہ پہ چلتے ہوئے مسافر کو ادھر ادھر منہ نہیں مارنا ہوگا۔ پھر ڈاکٹر کہتا ہے صحت تو مل جائے گی یہ میڈیسن کھانے سے، لیکن آپ کو یہ پرہیز کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ وہ ایکسیلنسی کے راستے کی منزل کو پانے کے لیے پھر آپ کو جس راستے پہ چل پڑے پھر اسی پہ چلنا، یہ نہیں تھوڑی دیر ادھر یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، چلے مڑ کے پھر وہ کر لیں گے، نہیں، پھر یونی ڈائریکشنل ہو کے، یونی کانسنٹریٹڈ ہو کے چلنا ہے، ملٹی کانسنٹریٹڈ ہو کے نہیں چلنا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، پھر فرمایا کہ وہ اپنے اس مشن میں اتنا پکا، اتنا سچا، اتنی لگن، اتنی تڑپ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کی ہر نیکی کی راہ اسی فیلڈ سے نکلے، اتنا وہ سچا ہو اپنے مشن میں۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ اس راستے پہ جائے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پہلے راستہ تو بڑا مشکل ہوگا، مشکلات آئیں گی، لیکن جب وہ پکا اپنی ڈائریکشن کے مطابق جہد مسلسل شروع کر دیتا ہے، لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان قریب ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ بندہ ٹھیک چل رہا ہے، وہ واقعی ایکسیلنسی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم اس کے لیے آسانیوں والی راہیں کھول دیا کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ مشکلوں میں نہیں پڑا رہے گا، پھر آسانیوں والا راستہ کھل جایا کرتا ہے۔ آؤ دوستان محترم، قرآن مجید نے بھی ہمیں اپنی سمت سیدھی رکھنے، اس کے لیے جہد مسلسل، اس جہد مسلسل کے لیے جسمانی محنت، وقت کی محنت، مالی محنت جو بھی ہے وہ ساری لگا دینے، ہر طرح کی ایفرٹ کی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر ہر وہ راستہ جو رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دینے کا حکم بھی دے دیا۔ پھر انسان سوتے جاگتے گپ شپ کرتے دوستی میں کھانے پینے میں کہیں بیٹھے، اس کی گفتگو فقط اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے پر ہونی چاہیے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا کہ میں اوپن بات تو جنرلائز کر رہا ہوں، لیکن آپ سارے ایک مشن کے سپاہی ہیں، اور اس مشن کی ایک منزل ہے، اور اس منزل کو میرے قائد نے ڈیفائن کر کے بتا دیا، مصطفی انقلاب۔ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیوں نہیں آ رہا انقلاب؟ اب یہ فیصلہ آپ خود کر لیں گے کیوں نہیں آ رہا، میں آپ کو ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس کے لیے ضروری ایلیمنٹس ہیں۔ اب دوستان محترم، جب یہ پتہ چل گیا کہ منزل کا تعین، کنٹینیوس ایفرٹ اور سمت کا تعین، یہ چیزیں جب درست ہو جاتی ہیں اور بندہ پھر اس راہ کا عملی مسافر بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ منزلیں ضرور اس بندے کو ملا کرتی ہیں، چاہے اس کی منزل دنیا ہو، چاہے آخرت ہو، چاہے بڑے بڑے پلازے بنانا ہو، چاہے کسی بڑے عہدے کو پانا ہو، پھر اس کو وہ منزل ملا کرتی ہے۔ اب میں چند مثالیں پہلے آپ کو اس دنیا کی دوں گا۔ میں مختلف مطالعے کرتا رہتا ہوں، اس میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو سوئمرز ہوتے ہیں نا، سوئمرز، ڈائیورز، اس میں ایک بندے کی ہسٹری لکھی ہوئی تھی کہ جو دنیا کا ورلڈ چیمپئن بنا سوئمنگ کا، تو اس میں لکھا تھا کہ وہ شخص جو دنیا میں سوئمنگ کا ورلڈ چیمپئن بنا، وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر 9 مہینے کی تھی، کتنی 9 مہینے، تو میری ماں نے اپنے گھر میں ایک ٹب رکھا، اس ٹب کو پانی سے بھرا
وہ کہنے لگا میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ مجھے میری ماں ہر روز 9 مہینے کی عمر میں اس ٹب میں پھینک دیتی تھی پانی میں۔ اب سائنٹسٹ اس چیز کو ثابت کر چکے ہیں کہ 9 مہینے کا بچہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس کی طرف یہ ایسے تھپڑ کریں نا تو وہ محسوس کرے گا کہ مجھے کو مارنے لگا ہے۔ کوئی آپ ایکسپریشن اس کو خوشی کا دیں، وہ آپ کو ریسپانس اس کے اکارڈنگ دے گا۔ تو ابھی 9 مہینے کا بچہ اٹھ کے چل نہیں سکتا، بیٹھتا ہے صرف۔ تو کہنے لگا میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ میں آپ کو ٹب میں ڈال دیتی تھی اور آپ ہاتھ پاؤں مارتے تھے کہ میں اس پانی سے نکل جاؤں، ڈوبوں نہ اس میں۔ اب دیکھیں ایک بچہ بالکل اپنی زندگی کی ابتدائی منتھس میں ہے، سال کا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں میری ماں نے بتایا کہ میں پہلے آپ کو 5 منٹ 10 منٹ ڈالتی تھی، جب آپ ڈوبنے لگتے آپ کی ناک میں پانی جانے لگتا تو میں تب نکال لیتی، پھر ناک سے صاف کر کے پھر ڈال دیتی۔ یوں میری ماں نے ابھی سال کی عمر سے پہلے میرا یہ معمول بنا دیا کہ ہر روز وہ مجھے کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے اس پانی کے ٹب میں ڈال کے رکھتی، اور میں اس میں ہاتھ پاؤں مارا کرتا تھا کہ میں ڈوب نہ جاؤں۔ تو بچپن سے میرے ہاتھوں میں اور میرے پاؤں میں وہ حرکت آ گئی، وہ سختی آ گئی، وہ توانائی اور انرجی آ گئی کہ جس انرجی کو یوز کر کے سوئمرز تیرا کرتے ہیں۔ اب عمر دیکھیں کیا ہے، میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ ایکسیلنٹ بننے کے لیے تعین کب ہوتا ہے منزلوں کا، کوششیں کب سے شروع ہوتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو میری ماں نے اب گھر میں ایک ہوز زمین میں کھود کے نا ایک ٹینک بنا دیا، اب اس میں مجھے ڈالا کرتی، پھر پانی بڑھاتی چلی جاتی، کیونکہ میری ماں نے یہ خواب دیکھ لیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سوئمنگ کا ورلڈ چیمپئن بنانا ہے۔ تو وہ ہر وقت میرے ساتھ ایسی حرکات و سکنات کرتی تھی کہ مجھے پانیوں کے قریب لے کے جاتی۔ وہ کہتے میں نے ابھی چلنا ہی شروع کیا تھا تو میری ماں نے مجھے گھر سے نکال کر وہ چھوٹے چھوٹے چشموں پہ لے جاتی تھی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی ابتدا میں شعوری طور پہ جب ہوش سنبھالا تو میں اس وقت تیراک بن چکا تھا، میں تیرنا جانتا تھا، اور اتنا تیرنا جانتا تھا کہ مجھے کسی دریا میں بھی پھینک دیا جائے تو مجھے میرے پاؤں اور ہاتھوں کے اندر ایسی موومنٹ آ چکی تھی کہ میں جس موومنٹ کے ذریعے کنارے تک جا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے اس طریقے سے پھر میری پریکٹس ورک زندگی کا شروع ہو گیا۔ جب میں خود شعوری عمر میں آیا اور بڑھ گیا، میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے پہلے چھوٹے دریا، پھر بڑے دریا، پھر سمندروں میں، پھر ڈائیونگ سٹارٹ کی، نیچے سمندروں کی تہوں کی طرف جانا، سانس روکنے کی مشق کرنا، پھر دیگر جو اس کے آلات ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں محنت کرتا رہا، پھر دنیا کی مختلف چیمپئن شپس ہوتی تھی، اس کا حصہ بنتا، کوئی آگے نکل جاتا میں پیچھے رہ جاتا۔ کہتا کرتے کرتے جب میری عمر 19 سال کی ہوئی تو میں دنیا کا ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ کتنی عمر میں جی؟ ہمارے یہاں شناختی کارڈ بنتا اس وقت، وہ کہتے ہیں عالم بچہ ہے جنہوں پتہ ہی کچھ نہیں، وہ ورلڈ چیمپئن بن گیا ابھی ٹین ایج سے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی ورلڈ چیمپئن بنانے کا خواب اس نے نہیں دیکھا تھا، اس کی ماں نے دیکھ لیا تھا، اور محنت کی آغاز اس نے خود اپنی شعوری عمر سے ہی نہیں کیا، ماں نے کر دیا تھا۔ لوگوں جب مائیں اپنے بچوں کی، باپ اپنے بچوں کی ڈائریکشن اس طرح سے سیٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ ہماری طرح نہیں کہ ابھی تو جی 25 سال کا ہو گیا علی کی شادی کرائیے جی، انہوں سے سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو شادی بھی نہیں کرواتے 25 سال کی عمر تک، اکثر نان سینس ہے جی، ابھی سمجھدار نہیں ہے، ابھی پڑھ رہا ہے جی۔ محمد بن قاسم نے جب ایکسیلنٹ بن کے سندھ فتح کیا تھا تو عمر کتنی تھی محمد بن قاسم؟ یہ تو میں نان مسلم کی بات بتا رہا تھا جو 19 سال کی عمر میں ورلڈ چیمپئن بنا۔ ہماری ماؤں نے تو صدیوں پہلے وہ بچے جنے جو 17 سال کی عمر میں ورلڈ چیمپئن بن چکے تھے، مگر آج ہمارے ہیرو وہ نہیں رہے نا، ہمارے ہیرو تو تھرکتے ہوئے جسم بن گئے۔ اس سے آگے چلیے، ایسٹروناٹس، خلاباز جو ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جہازوں سے نا چھلانگیں لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی 14 اگست کو آپ نے دیکھا ہوگا، 23 مارچ کو دیکھا ہوگا، وہ چھلانگیں لگاتے ہیں، پھر وہ چھتری کھلتی ہے، نیچے آتے ہیں، اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں صرف ٹی وی کی سکرین پہ وہ دیکھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں ایک ایسے ایسٹروناٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا جس نے کچھ عرصہ قبل اس نے ایک ایسی پریکٹس دنیا کے سامنے کی جس کا ابھی تک ثانی نہیں ابھی تک آیا، کوششیں جاری ہیں۔ اس نے اپنے اسپیس کرافٹ کو وہ لے گیا وہاں پر کہ جہاں پر ہماری فضا ختم ہوتی ہے، خلا شروع ہوتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب قبلہ حضور بتا رہے تھے 80,000 کلومیٹر تک زمین کا مقناطیس کام کرتا ہے،
اور جہاں تک زمین کا مقناطیس کام کرتا ہے وہاں تک فضا ہے، آگے خلا ہے، خلا میں جا کے بندہ ویٹ لیس ہو جاتا ہے کیونکہ زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے، گریویٹیشنل فورس اس پہ عمل نہیں کرتی۔ تو وہ اسپیس کرافٹ میں چلا گیا وہاں پر جہاں پر فضا ختم ہوتی تھی خلا شروع ہوتی تھی، اس نے وہاں سے جمپ کیا جہاز سے، اسپیس کرافٹ سے، اور وہ چھتری کھول کے نہیں، امبریلا کے ساتھ نہیں، اسی طریقے سے ہوا میں۔ اب اس کی ایک ڈاکیومنٹری ہے ٹیلی ویژنس کے اوپر دکھائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جب وہاں سے اس نے اس اوپن ہوا میں وہاں سے چھلانگ لگا دی، باہر نکل آیا، تو اب نیچے دنیا کے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے، اس کے ہارٹ کی جو ہارٹ بیٹ تھی، پلس تھی، اس کو بھی چیک کر رہے تھے، اس کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایکسیلنسی کے لیے محنت کتنی ہوئی کہ وہ جو آ رہا تھا نا اس کی ہارٹ بیٹ بتانے والا پیمانہ، وہ بتا رہا تھا کہ اس کی ہارٹ بیٹ اب 190 پہ چلی گئی ہے۔ اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں تو میکسیمم ہارٹ بیٹ اس کی جس بچے کی ہو وہ 220 تک ہو سکتی ہے، لائیو بچے کی 221 نہیں ہو سکتی، بچہ مر جاتا ہے۔ یعنی ہمارا جو ہارٹ ہے نا، اس کی جو آخری منزل ہے نا زندہ رہنے کے لیے وہ 220 ہے ہارٹ بیٹ کی، لیکن وہ بھی 220 جس کی ہو 218 ہو وہ نارمل نہیں ہوتا، ایب نارمل ہوتا ہے۔ 120 سے زیادہ جب آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، میں بھی چانسز موجود ہیں۔ اور اگر 160 سے اوپر چلی جائے نا آپ کی ہارٹ بیٹ تو اب ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ پکا اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا تو ہو ہی جاتا ہے تو یا وہ کہتے ہیں بس ہونے والا ہے، بس اب اگر ہارٹ بیٹ پیچھے نہ آئی تو۔ یہ ہمیں اپنے ہارٹ کی بتا رہا ہوں، انسانی ہارٹ کی۔ اب اس شخص کا ہارٹ بیٹ 190 پہ چلی گئی، لیکن وہ زندہ تھا اور وہ اس وقت بھی باتیں کر رہا تھا، اس کا ہارٹ ورکنگ میں تھا۔ اور پھر آپ کو پتا جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو ایکسیلریشن بڑھتا ہے، اسرا جس کو کہتے ہیں ایکسیلریشن، اور انسانی جسم کی زندگی کے لیے جو ایکسیلریشن میکسیمم جس پہ انسان جی سکتا ہے، آخری حد ایکسیلریشن کی وہ 7 ہے۔ 7 کا مطلب 7 Gs یونٹ کے ساتھ۔ یہ 7 کیا ہے؟ یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے نا، جب ایکسیلریشن بڑھتا ہے نا موومنٹ میں، تو ایکسیلریشن ڈیو ٹو جو گریوٹی ہے نا اس کے مقابلے میں ایکسیلریشن جو باڈی میں پیدا ہوتا ہے وہ اتنے گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو زمین کے ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کے کمپیریٹو 7 ٹائمز تک بھی اگر باڈی کا ایکسیلریشن چلا جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایب نارمل سٹیج میں۔ نارمل سٹیج 3-4 سے اوپر نہیں رہتی، 8-9 پہ چلا جائے تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس بندے کا جب ایکسیلریشن دیکھا گیا تو وہ ایکسیلریشن اس کا 9 تک بھی گیا، مگر بندہ پھر بھی زندہ تھا۔ حیران کن بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کی سپیڈ کتنی ہوگی اس وقت جب اس کی باڈی کا ایکسیلریشن 9 Gs پہ چلا گیا، ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کے 9 ٹائمز ملٹیپلائی بائی 9، گولی کی رفتار سے بھی تیز سمجھ لیں۔ اور اس وقت 15 سیکنڈ کے لیے اسکرین نے دکھایا کہ اس ایسٹروناٹ کا 15 سیکنڈ کے لیے ہارٹ بیٹ 0 ہو گئی۔ لو جی، اور ہارٹ بیٹ 0 کب ہوتی ہے؟ جب کہتے ہیں بندہ مر گیا، لیکن وہ پھر بھی زندہ تھا۔ 15 سیکنڈ تک ہارٹ بیٹ 0 رہنے کے باوجود بندہ وہ ایکٹیو تھا، زندہ تھا، لائیو تھا۔ 15 سیکنڈ کے بعد دوبارہ ہارٹ بیٹ چلنا شروع ہوئی۔ اب وہ زمین کی قریب پہنچ چکا تھا کہ اس نے اپنی وہ امبریلا کھول دی اور تھوڑی دیر بعد زمین پہ لینڈ کر گیا۔ یہ ساری ڈاکیومنٹری میں دیکھنے کے بعد یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ عملاً یعنی سپیس جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اس نے چھلانگ ماری اور زمین تک بندہ آ گیا۔ اب وہ جس بندے کا ایکسیلریشن بھی 7 کو کراس کر گیا اور جس بندے کی ہارٹ بیٹ بھی 0 بھی ہوئی، 190 تک بھی گئی، مگر بندہ پھر بھی زندہ ہے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنانے کے لیے سوچیں اس نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنے سال اس نے، کتنے اشرے اس کے اوپر لگائے ہوں گے۔ یہ منٹوں، دنوں، گھنٹوں یا مہینوں کا کام نہیں ہے۔ اب وہ شخص ایکسیلنٹ بن گیا، اس میں ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ اس میں ایک بات اس سے ریلیٹڈ اور سنا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں
ایک سانپ ہوتا ہے جس کو کوبرا سانپ کہتے ہیں، وہ اگر کسی بندے کو کاٹ جائے نا، آج تک کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ میں نے جس کو اس نے کاٹا ہو اس نے یہ کہیں پر کہا ہو کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ سانپ آیا اور مجھے کاٹ گیا۔ کبھی کسی بندے کو نظر نہیں آیا کاٹتے وقت کہ وہ ایک دم اس نے جناب وار کیا اور کاٹ کے چلا گیا۔ وہ جب تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اور نظر آتا ہے وہ سانپ سامنے ہے۔ کوبرا یہ ہے یہاں پر بندہ یہاں پر ہے، وہ یہاں سے یہاں کے کاٹ کے واپس چلا جاتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ پھر سائنسدانوں نے اس کے اوپر محنت کی، انہوں نے کیمرے سے اس کی ویڈیو بنائی، پھر اس کو سلو موشن میں چلایا، تب انہیں پتا چلا کہ بھئی یہ واقعی کوبرا گیا تھا، اس نے یہاں کاٹا پھر واپس بھی آیا۔ اب کوبرے کی اس رفتار کو جب میئر کیا گیا تو وہ 8 فیٹ پر سیکنڈ آئی۔ ایک سیکنڈ میں کوبرے کی وہ جو رفتار ہوتی ہے وار کرنے کی وہ 8 فٹ فی سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ 8 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہے، کوبرا 8 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ بلیک ممبا ایک کوبرا ہوتا ہے، افریقہ میں پایا جائے، اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہ اگر یہاں سے اس 8 فٹ پہ جا کے اس کو کاٹے گا، بائٹ کرے گا، واپس اپنی جگہ پر آئے گا تو 1 سیکنڈ گزرے گا، 8 فٹ کے فاصلے پر جا کر واپس آنا۔ لیکن آؤ دوستان محترم، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ورلڈ چیمپئن بندہ آپ نے نام سنا ہوا ہوگا باکسنگ کا، مائک ٹائسن، بڑا مشہور رہا مائک ٹائسن نے ساری دنیا کے سائنسدانوں کو حیرت میں اس وقت ڈال دیا کہ جب وہ باکسنگ کی اس رینکنگ میں آتا نا جی، اس میدان میں لوپ میں، تو اس کا جو حریف ہوتا وہ اس کو جب پنچ مارتا تھا تو وہاں پر انسانی آنکھیں لوگ ملنا شروع کر دیتے تھے، پنچ مارا کب، اور نہ اگلے کو پتا چلتا اور بندہ زمین پہ پڑا ہوتا اور ناک آؤٹ، رسیوں سے باہر۔ اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، لیکن دنیا حیران تھی کہ اس نے پنچ مارا کب، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس کو جب کیلکولیٹ کیا گیا اور انہیں سلو موشن کیمروں سے تو حیران ہو گئے، مائک ٹائسن کا جو پنچ تھا اس کے پیچھے اس کی اتنی ریاضت تھی، اتنی محنت تھی، اتنا مجاہدہ تھا، اتنی کوشش تھی اپنے اس ٹارگٹ کو ورلڈ چیمپئن بننے کو اچیو کرنے کے لیے کہ اس کی رفتار کوبرا بھول گیا۔ وہ 1 سیکنڈ میں 32 فٹ تک ہٹ کر سکتا تھا، 32 فٹ دور چیز کو 1 سیکنڈ میں، ود اے سیکنڈ۔ کوبرا 8 پر تھا، 8 فیٹ پہ، مائک ٹائسن چلا گیا 32 فٹ تک۔ یہ میں ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو زندگی میں ایکسیلنٹ بنے، ایکسیلنٹ۔ اب جب مائک ٹائسن سے انٹرویو کیا گیا، بتائیں بھائی اتنی مہارت کیسے آئی؟ اس نے کہا میں جب 5 سال کا بچہ تھا نا تو اس وقت میرے خوابوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ میں نے ورلڈ چیمپئن اس لیول کا بننا ہے، تو میں اپنے گھر میں نے چمڑے کا پلو بنایا، پلو، تکیا، گول تکیا چمڑے کا، اس کو گھر میں لٹکا دیا اور ہر روز 5 سال کی عمر میں 5 گھنٹے میں اس کو پنچ مارا کرتا تھا، 5 گھنٹے 5 سال کی عمر میں، پھر 6 سال کی عمر میں 6 گھنٹے، 7 سال کی عمر میں 7 گھنٹے، بڑھاتا گیا۔ اور اس کے بازوؤں میں اس پنچنگ کی جو محنت اس نے کی نا، جو ریاضت کی، جو مجاہدہ کیا، جب اس کے بازو کی طاقت کو کیلکولیٹ کیا گیا کہ وہ جس طاقت سے پنچ مارتا تھا تو وہ جتنا 1 ٹن وزن کسی پہ گرے نا، 1 ٹن میں جو پاور ہوتی ہے وہ اس کے ایک بازو میں آ چکی تھی۔ وزن بازو کا کتنا ہوتا ہے، لیکن محنت سے جو طاقت آتی ہے تو دوستان محترم میں یہاں کہا کرتا ہوں، مائک ٹائسن اگر بازو پہ محنت کرے 1 ٹن وزنی طاقت اس بازو میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس روحانی سفر میں اللہ کا ولی بن کر اس میں مجاہدہ مکاشفہ کرے، اللہ اسے وہ طاقت دیتا ہے، وہ انگلی گھمائے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ سکتا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوت کی پیمائش کے حوالے سے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں ہبا من لا منتہا لکبارہا فہماتہ صغری اجل من الدہر، فرماتے ہیں میرے محبوب کی تم بڑی طاقتوں کی حسان سے کیا بات پوچھتے ہو، ہم نے تو اپنے محبوب کی ادنا ترین طاقت یہ دیکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کریں سارے زمانے کو پلٹ کے رکھ دیں۔ یہ طاقت اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دی۔ وہ جو ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، جو چیمپئن بننا چاہتے ہیں، جو ایکسیلنٹ بننا چاہتے ہیں، ان کی محنت دیکھیے جی کہاں چلی گئی۔ اور یہ محنت اصل میں ہمیں تو اللہ پاک نے نبی بھیج کر وہ محنت دکھا کر سارا ٹول، سارا ٹارگٹ، سب کچھ
ہمارے لیے تو کام بہت آسان تھا، مگر اس کے باوجود آج جدھر سے بھی آواز آتی ہے ایکسیلنٹ جی، فلانی دنیا میں، فلانی دنیا میں، فلانی دنیا میں، اور ہمارا حال۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں، میرے پاس 20 مثالیں اس طرح کی دنیا کے ایکسیلنٹس کی، یہ میں نے 2-3 آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ سارے نان مسلم کی مثالیں دیں، میں نے نان مسلم وہ جو آج کے دور میں ان کی مثالیں دیں، ماضی کی زیادہ پرانوں کی نہیں دیں۔ اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے ہمارے ولیوں میں، اور حدیث کے علم میں جرح و تعدیل بھی جو سب سے پہلے جس بندے نے باقاعدہ بڑا کام کیا اس کا نام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء الرجال اور جرح تعدیل پر آپ کا نابغہ روزگار کام تھا۔ اچھا، آپ ایک امیر باپ کے بیٹے تھے اور بچپن میں کھیل کود تماشے جیسی زندگی تھی، والدین دعائیں کرتے رہے اللہ ہمارے بیٹے کو بھی سیدھا راستہ دکھا۔ تو جوانی میں پہنچ کر شعور آیا اور علم کی طرف مڑے، جوانی میں جا کر۔ اب یہاں تو 3 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں اور ایکسیلنسی کہیں نہیں ہے، وہ جوانی میں پہنچ کر انہوں نے کتاب کی طرف رخ موڑا، استاد کی طرف رخ موڑا، اور جب رخ موڑا تو ایسے موڑا کہ اب منزل سامنے رکھی ایکسیلنٹ ہونے کی، اور حدیث حضور علیہ السلام کی اس کو، اور حدیث کے ذریعے ریاضت، مجاہدہ اور روحانی مشقت آقا علیہ السلام کی احادیث میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابھی جوانی، بڑھاپا نہیں، ابھی جوانی ہی تھی، تو عبداللہ بن مبارک کو اللہ پاک نے وہ درجہ اس فن میں اور اس ریاضت میں، روحانی طور پر بھی اور ظاہری علم میں دیا کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ ملکہ دیا کہ اس دور میں آپ کے جو شاگردوں کی کلاس بنی اس میں 40 ہزار سٹوڈنٹ حدیث کے ہوا کرتے تھے۔ اور میں حیران کن جو بات بتا رہا ہوں ایکسیلنٹ ہونے کی آپ کی، وہ یہ کہ 40 ہزار سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ 100 بندے بیٹھے ہیں، تو دیکھیں ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا، اتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اس دور میں تو ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، تو 40 ہزار طلبہ کو پڑھانا وہ آسان کام تو نہیں ہے۔ تو جیسے آج ہماری نماز میں اگر پیچھے سپیکر نہ ہو، آواز نہ جا رہی ہو، تو پیچھے مکبر کھڑا کیا جاتا ہے کہ جو امام سے وہ سنے اور وہی تکبیر پیچھے کہے تاکہ پیچھے والوں کو پتہ چل جائے۔ تو کہتے ہیں ان کی جو کلاس ہوتی تھی فن حدیث کی، اس میں 40 ہزار طلبہ کے لیے 1100 مکبر کھڑے کیے جاتے تھے۔ اور اگلی بات حیران کن اور زیادہ، جب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے زندگی میں اس جوانی میں جن اساتذہ سے اکتساب فیض کیا ان کی تعداد کتنی ہے، اب ذرا غور کرنا۔ آپ فرمانے لگے میں نے اپنی اسی جوانی کی زندگی میں اس فن میں ایکسیلنٹ ہونے کے لیے 4000 اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ اور اس دور میں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی تھی، آپ تو بچہ اسکول بھیجتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں ہاں جی ٹرانسپورٹ ہے، فلانا ادارہ بڑا دور ہے جی، شب بیداری سردی بہت ہے جی، وہ ہم دور پی پی میں رہتے ہیں کیسے آئیں گے، ہمارے تو بڑے مسائل ہیں۔ اس دور میں جب ایسی کوئی سواریاں نہیں تھیں، آسانیاں نہیں تھیں، آسائشیں نہیں تھیں، عبداللہ بن مبارک نے کتنے سفر کیے ہوں گے۔ 4000 استاد کسی ایک شہر میں تو اس دور میں نہیں نا ملتے تھے۔ آج جو پی ایچ ڈی بندہ ہوتا ہے نا، پی ایچ ڈی بندہ، اس سے بھی آپ پوچھیں آپ نے زندگی میں کتنے استادوں سے پڑھا تو وہ گنتی کرے گا استادوں کی تعداد امید ہے 100 سے بھی اوپر نہیں جائے گی۔ کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ، تو ممکن ہے وہ ملا جلا کے جن کی صحبت میں بیٹھا 150-200 بنا لے۔ 4000 اساتذہ سے اکتساب فیض، حصول علم۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایکسیلنٹ بنایا، اور ایکسیلنٹ کیسا بنایا؟ 40,000 طلبہ بیٹھے ہیں جی ایک استاد کے آگے، یہاں ایک اسکول میں 15 استاد ہوتے ہیں پھر بھی نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ یہ اب میں امت مسلمہ کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ اب ایک قدم اور آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوا ہے جی، ہم سارے مقلد ہیں آپ کے، حنفی کہلاتے ہیں۔ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال کم و بیش انہوں نے اپنے اس علم میں، فقہ کے علم میں، شرعی علوم کو، فقہی حوالوں سے مسائل کو استنباط جو کیا، حدیث سے اور مسائل نکال کے واضح کیے۔ 40 سال کی راتیں آپ کی ایسی گزری کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور آپ نے 5 لاکھ یا 6 لاکھ مسائل شرعیہ اپنے شاگردوں کو لکھوائے۔ 6 لاکھ، سمجھ لیں کہ کوئی میتھمیٹکس کا استاد اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں 6 لاکھ فارمولے لکھوائے جی، نہیں کر سکتا۔
6 لاکھ مسائل. اب 6 لاکھ کی گنتی کرنا بھی بیٹھ کے اتنی سوکھی نہیں ہوتی. ہر مسئلہ الگ الگ بیان کر کے لکھوانا. لیکن یہاں ایک مغالطہ بعض لوگوں کو پیدا ہوتا ہے، وہ میں تھوڑا دور کر دوں. وہ کہتے ہیں جی 40 سال مسلسل یہ کیسے ممکن ہے جی، یہ تو جھوٹ ہے جی، کوئی اور کام نہیں کرتے. تو جب اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے تو یاد رکھنا وہ عموم میں ہوتا ہے. کیسے؟ میں قرآن مجید سے ایک دلیل دے دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. قرآن مجید میں سورہ نمل ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 23 ہے. اس میں اللہ پاک نے ملکہ بلقیس کا ذکر کیا، وہ جس کا تخت سبا کی بادشاہت سے حضرت آصف بن برخیہ لائے تھے. اللہ پاک قرآن مجید کی میں نے حوالہ دے دیا، اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَأُوتِيتُ بِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن کے لفظ ہیں. وَأُوتِيتُ، اللہ کہتا ہے میں نے اسے عطا کیا. بِكُلِّ شَيْءٍ، میں نے بلقیس کو ہر شے عطا کر دی تھی، ہر شے اس کے پاس تھی. اب آپ پوچھیں بلقیس سے جا کے آپ کے پاس فریج تھا، ایئر کنڈیشن تھا، یہ DSLR کیمرہ تھا، ٹائلیں تھیں، تو کیا جواب آئے گا؟ تھے جی. بجلی تھی اس کے محل میں، گیس تھی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے ہر چیز دی. تو اب یہ عموم میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ اگر ساری زندگی، ریاض صاحب ساری زندگی پڑھاتے رہے، اب یہ پڑھاتے پڑھاتے اگر انتقال کر دیں دنیا سے تو بعد میں ان کے گھر والے کیا کہیں گے؟ جی ساری زندگی پڑھاتے رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سوتے نہیں تھے، یہ کھاتے نہیں تھے، یہ رفع حاجت نہیں کرتے تھے، یہ بازار میں نہیں جاتے تھے. مطلب ہے لائف کا ہابی وہ بن جانا. اب کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے قرآن سے یہ حوالہ دے دیا تاکہ چیزیں آسان ہو جائیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال یہ ریاضت کی اس طرح کی. اب میں اس وقت امام صاحب کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کے ایک شاگرد کی بات بتاتا ہوں. امام ابو یوسف آپ کے شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف بھی جنہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے، اب دیکھیں جو ایکسیلنٹ بننا چاہتا ہے نا، اس سے بہتر مثال شاید میرے پاس نہ ہو. امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے تھے اور شادی شدہ تھے. اب تو کہتے ہیں شادی ہوگی تو بس اب کہاں سے تعلیم دی، ختم معاملہ. شادی شدہ تھے. آپ امام صاحب کی بڑی اہم کلاس چل رہی تھی حدیث اور فقہی مسائل کی، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. آپ موجود تھے اس میں کہ گھر سے پیغام آ گیا کہ حضرت آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، مبارک ہو، گھر میں آئیں، ذرا بچے کے کان میں آذان دے دیں. اب ایک طرف استاد کی مجلس علم ہے، ایک طرف گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اب اپنا بھی تصور کرنا، جو ایکسیلنٹ بننا چاہتے ہیں، خواب دیکھے ہوئے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے اس کو کمپیئر کرنا اس بات کے ساتھ. جب یہ خبر ملی نا تو امام ابو یوسف نے کلاس نہیں چھوڑی، وہیں پیغام دینے والے کو کہا جا کے ہمارے محلے میں ایک بڑے صالح آدمی ہیں فلاں، ان کو بلانا، پڑوس میں رہتے ہیں، انہیں کہنا ذرا میرے بچے کے کان میں اذان دے دیں گے. میں ذرا استاد جی کی مجلس علم میں ہوں، میں ناغہ نہیں کر سکتا، چھٹی نہیں کر سکتا. بچے کو دیکھنے نہیں گئے، کلاس جاری رہی. کوئی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے گزرے، وہ بندہ پھر آ گیا گھر سے. اس نے کہا حضرت وہ جو بچہ آپ کا پیدا ہوا نا وہ بیمار ہو گیا ہے اور تڑپ رہا ہے، تو کوئی ڈاکٹر حکیم چاہیے، طبیب چاہیے. تو گھر والوں نے کہا کہ جا کے انہیں کہیں کہ بچے کے ابا کو کہ ذرا جائیں کوئی طبیب لے آئیں، کوئی حکیم لے آئیں. تو آپ نے آنے والے سے کہا کہ فلاں علاقے میں ہمارے گھر کے قریب فلاں محلے میں ایک حکیم رہتا ہے، چلے جاؤ، اس کو بلا لیں، چیک کروا دیں. میں مجلس علم میں ہوں، اللہ کا دین پڑھ رہا ہوں، رسول کا دین پڑھ رہا ہوں، حضور کی شریعت پڑھ رہا ہوں. پیچھے سے جو استاد سبق دے دیں گے وہ نکل جائے گا، وہ دوبارہ نہیں ملے گا، میں نہیں آ سکتا، معذرت. طبیب کسی نے بلایا، نہیں بلایا، آیا نہیں آیا، جو بھی ہوا. 1 گھنٹے کے بعد پھر بندہ پلٹ کے تیسری بار آیا. اس نے کہا حضرت جی بچہ فوت ہو گیا ہے، بچے کا وصال ہو گیا ہے، آئیے نہلائیے، کفن پہنائیے، چہرہ دیکھیے، جنازہ پڑھائیے، قبر کا اہتمام کیجیے، دفن کیجیے. اب فوتگی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، ذرا دیکھنا ایکسیلنٹ بننے والے کیسے ہوتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے کو کہا کہ جاؤ میرے بھائی یا چچا زاد بھائی، سگے بھائی یا چچا زاد بھائی، وہ ادھر گھر میں ہوں گے، انہیں کہیں بچے کو نہلا دیں، کفن پہنا دیں. اور ہاں ایسا کریں، وہاں سب لوگوں کو کہہ دیں کہ جنازہ وہاں نہ پڑھیں، ہمارے مدرسے میں لے آئیں، ادھر لے آئیں، ہمارے استاد جنازہ پڑھا دیں گے، میں بھی بچے کا جنازہ پڑھ لوں گا.
آؤ لوگوں، کلاس علم چھوڑ کر، ایکسیلنسی کا سفر چھوڑ کے بیٹے کے جنازے کے لیے نہیں گئے، جنازہ وہاں سے اٹھ کے اس ادارے میں آ گیا، انسٹیٹیوشن میں آ گیا، وہیں جنازہ پڑا، منہ وہیں پہ دیکھا۔ اب انہوں نے کہا ذرا چلیے قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیجئے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں نے بچہ دیکھ لیا ہے، سارے عزیز موجود ہیں، جا کے بچہ دفن کر دیں، میں ادھر سے دعا کر دوں گا، مگر میں اپنے استاد امام اعظم کی مجلس سے علم نہیں چھوڑ سکتا۔ اب لوگوں جب اتنی انٹیگریٹی اپنے اس ہابی کے ساتھ پیدا ہوئی، اتنا اخلاص اس تحصیل علم کے ساتھ پیدا ہوا، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے اس دور میں 11 صوبے تھے، 11 صوبے اسلامی ریاست کے، اور 11 ریاستوں کے قاضیوں کے ہیڈ چیف جسٹس اس دور میں وہی حضرت امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنے، ایکسیلنٹ ہو گئے۔ شاگرد تو اور بھی اس کلاس میں ہوں گے نا، مگر امام ابو یوسف سارے نہیں بن سکے۔ یہ ہوتی ہے قربانیاں، ان کو قربانیاں کہتے ہیں۔ ہم نے کون سی قربانیاں دی؟ وہ جی دکان گھنٹہ بند کرنی پڑ جائے گی جی، کلینک بند کرنا پڑ جائے گا جی، وہ جی بڑا مسئلہ ہے جی گھر میں جناب، آج بیگم نے کہا شاپنگ پہ جانا ہے جی، آپ نے کدھر شب داری پہ بلا لیا۔ کتنی سوچیں آپ، ذمہ داران کتنے ہیں دیکھ لیں۔ ہر فورم اپنا جائزہ لے لے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہری بات ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کا اخلاص مشن کے ساتھ نہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، مگر ایکسیلنٹ ہم نہیں ہیں، انقلاب نہیں آ رہا۔ یہ دوری کیوں ہے سمجھنے کے لیے اتنی باتیں کافی۔ آخری مثال اس میں جو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے اس کو سنیے گا۔ امام بخاری کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، سنا ہوا ہے؟ صحیح بخاری آپ کی کتاب۔ امام بخاری کی عمر 16 سال تھی، اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ 16 سال کی عمر میں حج کیا، وہیں مکہ میں سٹے کیا، حرمین میں سٹے کیا، اور 2 سال سٹے کر کے 18 سال کی عمر میں آپ کی پہلی کتاب تاریخ کبیر جس کو کہتے ہیں، یہ 18 سال کی عمر میں امام بخاری نے لکھ کے پبلش کر دی تھی۔ کتنی عمر میں جی؟ ہمارے 18 سال کے بچے کو صحیح کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی، اور امام بخاری کی پہلی کتاب اور اس کے ساتھ ہی متصل آپ کی ایک اور کتاب صحابہ اور تابعین کے حوالے سے، وہ بھی تباہ ہو گئی تھی۔ 2 کتابیں آپ نے اپنی ٹین ایج میں لکھ کے معاشرے کو دے دی تھی۔ اس دور میں جب کتاب لکھنا کوئی سوکھا کام نہیں تھا، یہ پین بھی نہیں، یہ پینسلیں بھی نہیں ملتی تھیں، وہ دوات سیاہی والا نظام تھا، اور یہ کاغذ بھی نہیں تھا لکھنے کے لیے، چمڑے پر، سلوں پر، پتھر کی سلوں پر اور لکڑی کی چھالوں پر اور کھجور کی چھالوں پہ جب لکھا جاتا تھا۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری نے یہ 2 کتابیں دے دی دنیا کو۔ پھر آپ حیران ہوں گے، اب اگلی بات غور سے سننا، ایکسیلنسی ان کی بخاری کے حوالے سے ہے۔ قرآن کے بعد کہتے ہیں بخاری کا مقام سب سے اوپر ہے۔ امام بخاری نے بخاری لکھنے سے پہلے 6 لاکھ حضور علیہ السلام کی حدیثیں زبانی یاد کی۔ 6000 سے زیادہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ حافظ بننا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، کئی سال لگتے ہیں، پھر بھی 1 سال منزل نہ سنا ہے تو بھول جاتی ہے۔ 6 لاکھ حدیثیں، اور 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنے کے بعد آپ کو الحجہ کا ٹائٹل ملا، کیونکہ جس بندے کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہوں اسے الحجہ کہتے ہیں دین اسلام کی تاریخ میں۔ اب دکھنی جی بخاری، تو آپ نے یہ ارادہ کیا ایکسیلنسی کا کہ حدیث میں وہ کتاب لکھوں گا ان 6 لاکھ حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کر کے، فلٹر لگا کے، کہ جن کا درجہ صحیح کا ہوگا، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی جتنی حدیث کی کتابیں لکھی جائیں گی، ایکسیلنسی میں یہ کتاب سب سے ٹاپ پر رہنی چاہیے۔ اب جب انہوں نے بخاری کے لیے ان 6 لاکھ میں سے کوئی حدیث سلیکٹ کرنی ہوتی، تو پہلے امام نوافل پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں، سر سجدے میں رکھ کے دعا مانگتے، مولا آج جو حدیث سلیکٹ کرنی ہے ایسی ہو، اس کا لیول، اس کا درجہ، اس کی صحت اس حدیث کی، کہ کوئی کمی نہ رہے اس میں۔ پتہ نہیں کتنے دن ریاضت اس ایک حدیث کے لیے کرتے، اور پھر جا کر جب وہ روحانی ماحول پورا ذہن میں بن جاتا، جب تعلق بالرسالت، تعلق باللہ 100% وہ لائنیں بحال ہو جاتی،
اس وقت وہ ایک حدیث بخاری کے لیے لکھتے. اس طرح کرتے کرتے 6 لاکھ میں سے فلٹر لگایا تو صرف 2500 حدیثیں سلیکٹ کی. ویسے 3000 کے قریب ہیں, تکرار میں کچھ حدیثیں ریپیٹ ہوئی ہیں. 2500 6 لاکھ میں سے سلیکشن کی. اس 6 لاکھ میں سے 2500 کی سلیکشن آپ کا کیا خیال ہے آسان کام ہے؟ کتنی محنت کی ہوگی, کتنی اس کے لیے باریک بینی سے ان کا مطالعہ کیا ہوگا. اور پھر بھی جب لکھ دی نا 2500 حدیثیں بخاری کی مکمل ہو گئی, تو اب بھی پرنٹ نہیں کی, کتاب نہیں بنائی, سارا وہ ایک پوٹلی میں سب کچھ اکٹھا کیا جس پہ لکھا ہوا تھا. اور ایک شام کو نا حرم کعبہ میں گئے اور دیوار کعبہ دروازے کے ساتھ کعبے کی دیوار کے اوپر رکھ دی, اور رکھ کے حرم کعبہ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا کے سر بسجود ہو گئے, مولا میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے بڑی کوشش کی ہے آقا علیہ السلام کی حدیث میں ایکسیلنسی کے لیے. اے اللہ اب بھی اگر اس میں کوئی ایک بھی کمی رہ گئی تو رات کو اپنے آسمانوں سے وہ ہوا بھیج جو اس کو اڑا کے لے جائے. اور اگر میرے مولا اسماعیل بخاری کی یہ محنت صادقہ ہے ایکسیلنسی کے لیے, تو مولا صبح پھر یہ کتاب مجھے اپنی بارگاہ سے مجلد کر کے عطا فرما دے. خود جلد نہیں کی, لوگوں رات ساری روتے رہے, تڑپتے رہے, مولا کوئی ایک بھی غلطی ہوئی اٹھا لینا. لوگوں صبح فجر کی نماز کے بعد جب امام بخاری سینے کعبہ میں پہنچے تو کعبے کی دیوار پہ بخاری جلد شدہ تباہ شدہ ہو کے پڑی ہوئی تھی. یہ ایسی ایکسیلنسی نہیں آ جاتی. اور وہ جو میں نے عبداللہ بن مبارک کی بات کی, ان کے ایک دوست تھے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کے لنگوٹی یار جو ہوتے ہیں نا بچپن کے, وہ تھے, وہ بھی اس حدیث کے علم میں تھے. وہ کہا کرتے تھے یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پڑھنے کے لیے 10 اسٹوڈنٹ نہیں آتے, اور ان کے پاس 40 ہزار طلبہ کھچے آتے ہیں. کون سا مقناطیس ان کے وجود میں لگا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا میں نے عبداللہ بن مبارک کے وجود میں لگے ہوئے مقناطیس کو تلاش کرنا ہے. میگنیٹک فورس کی بات ڈاکٹر صاحب قبلہ نے کی, شروع میں آپ نے سنی. وہ فرماتے ہیں کہ میں 2 سال تک ہر وقت چپکا رہا ہوں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ, ان کی خلوت اور جلوت کے ساتھ میں بالکل چپک گیا, چپ بن کر. کہتے ہیں 2 سال کے بعد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے دوست یہ فیصلہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم 2 سال میں نے عبداللہ بن مبارک کے ساتھ شب و روز رہ کر اس فیصلے پہ پہنچا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ جو بدری صحابہ تھے, مکی صحابہ تھے, ان میں اور عبداللہ بن مبارک میں صرف میں نے اتنا فرق دیکھا کہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ لائیو ظاہراً دیکھا تھا اور عبداللہ بن مبارک آنکھیں بند کر کے دیکھا کرتا تھا. بس یہ فرق تھا. اتنی مہارت, اتنی محنت, اتنی انتھک کوشش اور سمت کا تعین دیکھیے. سمتیں نہیں بدلی انہوں نے پھر, اور منزلوں کو پایا. آؤ دوستان محترم, یہ ساری مثالیں ایک طرف, ساری کائنات کے ایکسیلنٹ مل جائیں تب بھی ان کی ایکسیلنسی 100% پہ نہیں جا سکتی. کیوں؟ وقت نہیں, میں آپ کو نیوٹن کی بھی مثالیں دیتا, آئنسٹائن کی بھی دیتا. علامہ اقبال نے ساری زندگی بڑی کمال کی شاعری کی, مگر ان کے وصال کے بعد بھی ان کے دوستوں نے کہا یار ہمیں اقبال نے کہا تھا ابھی فلانی کتاب بھی لکھنی ہے, ابھی فلانی بھی لکھنی ہے, مگر زندگی نے وفا نہ کی, کام پورا نہ ہوا. یہاں بڑے بڑے لوگ, کوئی بندے کتابیں لکھنے والے, آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ آل حضرت نے بڑی کتابیں لکھی, ان کی ابھی خواہش تھی مزید حدیث پر یہ کتابیں, فقہ پہ یہ کتابیں اور بھی لکھنی ہیں, مگر زندگی نے وفا نہ کی, کام ادھورے رہ گئے نا. جتنے بڑے ایکسیلنٹ ہیں پھر بھی ان کی خواہش ابھی اور آگے کی ہوتی ہے, مگر زندگی کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے. مگر لوگوں ساری کائنات میں ایک ذات ایسی ہے, ایک ہستی ایسی ہے, ایک شخصیت ساری کائنات میں ایسی ہے کہ جس نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ اپنی زندگی میں ایک بندے کے سامنے نہیں, 10,000 کے سامنے نہیں, 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے لوگوں حجت الوداع کے موقع پر سب سے اجتماعی سوال کیا, بتاؤ کیا میں نے اپنے آنے کا مقصد پورا کر دیا یا نہیں. اپنی زندگی میں لائیو پوچھ رہے ہیں.
اور 1.25 لاکھ کی زبانیں لوگوں بولی کہ اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ قد بلغت وادیت ونصحت، کہ 1.25 لاکھ صحابہ نے گواہی دی کہ سونیا ہم شہادت دیتے ہیں تو نے اپنے آنے کا مقصد پورا کر دیا ہے، اپنے سارے فرائض پورے کر دیے ہیں، اور اپنی جو ذمہ داریاں تھی تو نے ساری کی ساری پوری کر دی ہیں۔ جب 1.25 لاکھ کی طرف سے گواہی آ گئی لوگوں، تو حرم کعبہ میں میرے محبوب کے ہاتھ یوں اٹھے اور کہا باری تعالی اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ اب گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، تیرا محبوب وہ ایکسیلنٹ بن کے آیا ہے جو اپنا کام پورا کر کے جا رہا ہے۔ اس لوگوں نبی برحق رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنا کام پورا 100% کر دیا، اس ایکسیلنٹ کے ہم امتی ہیں، اور اس بارگاہ کی ایکسیلنسی کا فیض ملا میرے آپ کے شیخ و مربی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ العالی کو، اور اس ایکسیلنٹ امام الانبیاء علیہ السلام کی اس ایکسیلنسی کی فکر ملی تحریک منہاج القرآن کو، جس کی ہم وارث ہیں۔ آؤ ہاتھ جوڑ کر یار میں آپ سب کی خدمت میں یہ عاجزانہ التماس کرنا چاہتا ہوں اپنے سمیت کہ میرے قائد کی آرزو اب صرف ایک ہی ہے۔ آپ نے بھی اپنے کام نپٹا دیے، تفسیر بھی آ گئی، حدیث کا کام بھی ہو گیا، لیکن ایک خواب میرے قائد نے دیکھا تھا لوگوں، وہ ادھورا رہ گیا، تو ایکسیلنسی میں یہاں کمی آ جائے گی، ہے نہیں کمی مگر ہماری وجہ سے آ جائے گی۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں، میری آنکھیں برس پڑتی ہیں یار، جوانی بھی میرے قائد نے اپنی اس منزل کو دے دی، ساری جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، بڑھاپا بھی سارا دے دیا۔ بچپن سے جو خواب مصطفی انقلاب کا دیکھا تھا، جائیدادیں نہیں بنائی، محلات نہیں بنائے، اپنی اولاد کو بس علم کی خیرات دی، صالحیت کی خیرات دی، اور اپنی اس کارکنوں کو بھی یہی خیرات دی، اور صرف ایک التجا کی، آؤ لوگوں اٹھو، اس قوم کو صدائیں دی، اس دھرتی کے مکینوں کو صدائیں دی، آؤ اس دھرتی پہ جلتے ہوئے مخلوق کے بنائے ہوئے نظام کے چراغ بجھا دو، خالق اور محبوب کائنات کے بنائے ہوئے نظام کے پرچم لہرا دو۔ اس مقصد کے لیے اب ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ ہم تو 1-2 پروگرام کر کے ہمت ہار کے بس سو جاتے ہیں، تھک گئے، بس ریسٹ کرنا چاہیے۔ کبھی سوچا یار میرے قائد نے بھی کبھی ریسٹ کیا؟ جائیے حضور شیخ الاسلام کے گھر والوں سے پوچھئے، کبھی آپ نے بھی چھٹی کی؟ میرے قائد نے اپنے مشن کے لیے لوگوں زندگی میں آج تک ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ جس دن ہم بھی اس مشن کی صداقت اور حقانیت کو عملی طور پہ نفاذ کے لیے اپنی چھٹیاں چھوڑ دیں گے، چھٹی پہ جانا چھوڑ دیں گے، خان صاحب درخواست لکھی جی میری بڑی مصروفیات ہیں، اب میں مشن سے چھٹی جاتا ہوں۔ یہ چھٹیاں جس دن لوگوں ہم نے ترک کر دی اور ہم بھی ایکسیلنسی کے حوالے سے اس محنت شاقہ اور ریاضت قوی کی طرف آ گئے، اللہ کی عزت کی قسم جس دن اتنے ہی کارکن اگر صحیح طور پر اس سمت چلنا شروع ہو گئے، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، قائد کے دیے ہوئے ٹاسک کو عملی طور پر پورا کرنے کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم خانہ خدا میں بیٹھ کے کھاتا ہوں، اس دن مصطفی انقلاب کا سورج آپ کو اس کائنات میں چمکتا دمکتا دکھائی دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہمیں اس پیغام حق کو اور اس فکر حق کو اپنے قلوب اور اذہان کا صحیح طور پر حصہ بنا کر عملاً اس جدوجہد کے لیے اب اپنی غفلتیں چھوڑ دینے اور میدان عمل میں نکل کر صرف دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، بس اپنے قائد کی رضا اور خوشی اور امام الانبیاء علیہ السلام کی حقیقی رضا کے لیے
مصطفی انقلاب کا پیکر اور خوگر بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔